السلام علیکم، میں ہوں مختار علی۔ آج فیس بک کی مانیٹائزنگ پالیسی کے بارے میں جناب بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریب ہوئی تھی ان کی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2022 میں جب وہ وزیر خارجہ تھا تو انہوں نے اس تقریب میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا تو پاکستان کے اندر فیس بک کی مانیٹائزیشن پالیسی لائیں گے، لیکن فیس بک نے تو اپنی پالیسی لے کر آئے ہیں، لیکن یہ پالیسی محدود ہے۔ ہم بلاول بھٹو زرداری سے گزارش کرتے ہیں تو اس تقریب میں جو بات کی تھی اس کی امپلیمنٹ فوری کروائیں تاکہ اس سے پاکستان بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر برائے فیس بک مونیٹائزیشن فیچر کا اجرا۔ تاریخ 10 دسمبر 2020۔ موقع میٹا پلیٹ فارمز کی جانب سے پاکستان میں مونیٹائزیشن فیچر فیس بک سٹارز کے اجرا کی تقریب پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے سلسلے میں ایک اہم پیشرفت کے طور پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے میٹا پلیٹ فارمز کے تعاون سے فیس بک سٹارز فیچر کے اجرا کے موقع پر تقریب سے خطاب کیا۔ اپنی تقریر میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، اوپن کوٹ، Our teams will continue to collaborate for broadening of access to digital markets for Pakistani entrepreneurs. Close quote. یعنی اوپن کوٹ، ہماری ٹیمیں پاکستانی کاروباری افراد کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹس تک رسائی کو مزید وسیع کرنے کے لیے تعاون جاری رکھیں گی۔ کلوز کوٹ۔ یہ فیچر پاکستان کے کانٹینٹ کریٹرز، انٹرپرینیورز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے آمدنی کے نئے مواقع فراہم کرتا ہے۔ فیس بک سٹارز کے ذریعے سارن اپنے پسندیدہ کریٹرز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جس سے مقامی سطح پر ڈیجیٹل اکانومی اور فری لانسنگ سیکٹر کو فروغ ملے گا۔ بلاول بھٹو نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روزگار، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے مواقع بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ دوستو، اگر یہ آپ کو رپورٹ اچھی لگی ہے تو آپ فیس بک مانیٹائزیشن پالیسی کے حق کے لیے آپ آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ کو بھی اس پالیسی کے بارے میں معلوم ہو جائے، تاکہ یہ پالیسی مکمل پاکستان کے اندر لانچ ہو جائے۔ شکریہ۔